الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. صدق الله العظيم. تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے، کائنات اور جہان کا پیدا کرنے والا، تمام مخلوقات کو روزی پہنچانے والا، ان کی موت اور حیات کا مالک، لوگوں کی قسمتوں کا بنانے والا اور مقدرات کا طے کرنے والا، اس کی تمام تعریف حمد و ثنا اسی کی خدمت میں ہے، اسی کے لیے سزاوار ہے۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ وہی عبادت کے لائق ہے، کوئی عبادت کے اس کے سوا لائق نہیں۔ درود و سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ قرآن مجید کی جو آیت میں نے پڑھی ہے، اس میں ایک ایسی اصل حقیقت کو بیان کیا گیا ہے کہ جس کو اگر کوئی بندہ مومن سمجھ لے، جان لے، اس پر یقین کر لے، تو پھر دنیا کی کوئی مصیبت باقی نہ رہے، ظالموں کا کوئی ظلم باقی نہ رہے، دشمنوں کی کوئی دشمنی باقی نہ رہے، اور سازشیوں کی کوئی سازش چلنے نہ پائے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کے بارے میں فرمایا ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جان اور ان کے مال کو جنت کے عوض میں خرید لیا۔ یہ جان ہماری جان نہیں ہے، یہ مال ہمارا مال نہیں ہے، یہ دنیا میں ملی ہوئی جتنی نعمتیں ہیں یہ ہماری نہیں ہیں، یہ دی ہوئی تو اللہ ہی کی ہیں۔ اس بات سے تو ہر کوئی واقف ہے، ہر ایک کو یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے کہ جو چیز بھی ہم کو ملی ہے وہ اللہ کی طرف سے۔ لیکن دوسری بات اس کے اندر یہ بیان کی گئی ہے کہ یہ ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے دیا تو ہے تم کو، لیکن جنت کے عوض میں ان ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے خرید لیا۔ اب دیکھنا یہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ، آزمائش کے ڈال کر، حالات پیدا کر کے، ظالم کو ظلم کا موقع دے کے دنیا میں اسلام کے دشمنوں کو مسلط کر کے مسلمانوں کے ایمان کا، ان کی جانکاری کا، ان کی جاسپاری کا اللہ تعالیٰ امتحان لینا چاہتے ہیں۔ اسی امتحان کے نتیجے میں زمانے سے، پیغمبروں کے زمانے میں بھی ان کے چاہنے والوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں پیش کی اور اپنے ایمان کو محفوظ رکھنے کی خاطر انہوں نے مصیبتیں اٹھائیں، تکلیفیں اٹھائیں، اذیتیں برداشت کی، اپنے گھروں کو چھوڑا، ملکوں کو چھوڑا، وطنوں کو چھوڑا، اور جگہ جگہ کی خاک ان کو چھاننی پڑی، یہاں تک کہ اسی راہ خدا میں بے شمار اللہ کے بندوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا۔ یہ ایسا دنیا میں ایسا قانون نہیں ہے کہ حق ہمیشہ غالب ہو جائے اور چین اور آرام کی زندگی گزارنے کا ہمیشہ کے لیے موقع مل جائے، بلکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایسا قانون بنایا ہے کہ حق بھی ہوگا، باطل بھی ہوگا، کبھی حق کو غلبہ حاصل ہوگا، کبھی باطل کو غلبہ حاصل ہوگا، اور یہ حق اور باطل کی کشمکش ہمیشہ چلتی رہے گی۔ جو آدمی اپنے ایمان کو ثابت رکھتے ہوئے حق کی خاطر اپنی جان دے دے گا وہ شہید ہوگا، اور اگر حق کو غلبہ دلانے کی خاطر وہ کامیاب ہو جائے گا تو وہ غازی ہوگا۔ یہ اسلام کا قانون ہے۔ اسی قانون کے تحت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عمل کیا۔ جب انہوں نے ایمان کا اعلان کیا تو مصائب آئے،
تکالیف آئیں، ان کو اپنے گھروں کو چھوڑنا پڑا، اپنے پرائے ہو گئے، دوست دشمن ہو گئے، رشتہ دار غیر ہو گئے، یہ سارے حالات ان کو پیش آئے، ان کو اپنی جائیدادوں سے محروم ہونا پڑا، اپنے مکانات سے محروم ہونا پڑا، اپنے شہر کو چھوڑنا پڑا، یہاں تک کہ اپنی جانوں کو بھی قربان کرنا پڑا۔ یہ تاریخ اسلام تو پوری بھری پڑی ہے، لیکن دور حاضر میں اور بالخصوص گزشتہ چند دنوں میں جو مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرنے کی خاطر، ان کو مشتعل کرنے کی خاطر، اسلام کا ایک غلط تصور پیش کرنے کی خاطر، پیغمبر اسلام کی جو شناخت ہے اس کو مسخ کرنے کی خاطر مختلف طریقوں سے اسلام کی شان میں، قرآن کے بارے میں، مساجد کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں، یہاں تک کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں مختلف طریقوں سے سازشیں کی جا رہی ہیں اور نئے نئے طریقے سے مسلمانوں کے جذبات کو بھڑکایا جا رہا ہے، اور جب یہ اپنے جذبات میں مشتعل ہو کر کوئی کام کر گزرتے ہیں تو پھر ان کو دہشت گرد قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ سازشیں ہو رہی ہیں۔ ان سازشوں کے درمیان میں ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہم خاموش بیٹھ جائیں؟ کیا ہم دہشت گردی کے الزام کے ڈر سے اسلام پر ہونے والے حملوں کا کوئی دفاع نہ کریں؟ یہ ایک اہم سوال یہ ہے کہ اگر ہمارے اندر ایمان ہے، حمیت ہے، ہم اپنے ایمان کے دعوے میں سچے ہیں، ہم سچے اور پکے مسلمان ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو سچی محبت ہے، تو پھر یہ اس بات کا اعلان ہے کہ ہم ایسے حالات میں خاموش نہیں بیٹھتے، ہم کو احتجاج کرنے کا حق حاصل ہے۔ یہاں تک کہ اسلام تو یہ تعلیم دیتا ہے کہ ایسے حالات میں تو جہاد کیا جائے، قتال کیا جائے، لیکن مسلمان دور حاضر میں اتنے کمزور، اتنے ناتوان، اتنے ضعیف، اگرچہ کے کثیر تعداد میں ہیں، لیکن ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کا کوئی وزن نہیں ہے۔ کم از کم وہ احتجاج کر سکتے ہیں، زبان سے احتجاج کر سکتے ہیں، قلم سے احتجاج کر سکتے ہیں، میڈیا کے ذریعے احتجاج کر سکتے ہیں، احتجاجی مظاہرے کر سکتے ہیں، کونسل خانوں کے پاس جا کر احتجاج کر سکتے ہیں، اپنے غم و غصے کا اور اپنی ناراضگی کا بھرپور مظاہرہ کر سکتے ہیں، اور دنیا کو یہ بتا سکتے ہیں کہ جس طرح سے تم آزادی کی دہائی دیتے ہو، آزادی اظہار خیال کی دہائی دیتے ہو کہ ہر آدمی کو اپنے خیالات کے اظہار کی آزادی ہے، تو پھر انہی آزادی اظہار خیال کا یہ تقاضا ہے کہ ہم کو بھی اپنے خیالات کی آزادی حاصل ہونا چاہیے۔ آپ کو جو چاہے اپنے خیالات کا اظہار کریں اور ہماری زبان کو بند کرنے کی کوشش کریں، ہمارے ہاتھ اور پیر کو باندھ کر ڈال دیں، ہم کو کسی قسم کی کوئی آزادی نہ دی جائے۔ جب ہم کسی قسم کا کوئی ریاکشن کریں تو پھر ہم پر مختلف قسم کے الزامات اور دہشت گردی کے نام پر جنگوں کو ہمارے اوپر نافذ کر دیا جائے۔ یہ کہاں کا انصاف؟ بس باتیں تو یہ بہت ساری ہیں۔ میں ان حالات میں جبکہ امریکہ کی جانب سے فلموں کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے اور مختلف طریقوں کے ذریعے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ چل رہا ہے، اس پس منظر میں دو واقعات آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور یہ ہندوستان کی تاریخ کے واقعات۔ آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ انگریزوں نے، چاہے وہ امریکہ کے انگریز ہوں، برطانیہ کے انگریز ہوں، فرانس کے ہوں، جرمنی کے ہوں، یہودی ہوں، نصرانی ہوں، ہندوستان پر حکومت کرنے والے انگریزی دور کے حکمراں ہوں، یہ سب نے زمانے دراز سے اپنا شعار بنایا ہوا ہے کہ اسلام پر کیسے اچھالا جائے، اور ان کا ساتھ ہر باطل قوم دیتی ہے، یہاں تک کہ مشرکین اور ہندو بھی اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ ایک واقعہ 1922 میں 1922 میں ایک واقعہ پیش آیا۔ ایک ہندی رائٹر تھا جس نے ہندی میں کتاب لکھی، اور اس کتاب کے اندر فرقہ وارانہ انداز میں نہیں بلکہ صاف طور پر اسلام دشمنی کے انداز میں اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ اس شخص کا نام تھا راج پال، وہ ہندی کا بہت بڑا ایڈیٹر تھا،
ہزاروں لوگ اس کی کتابیں پڑھتے تھے، اس کے مضامین پڑھتے تھے، اس کے آرٹیکل چھاپے جاتے تھے. اس نے بھیانک قسم کی گستاخی کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں. اور ظاہر ہے کہ جیسے آج ہو رہا ہے کہ حضور کی شان میں گستاخی کے نتیجے میں دنیا بھر میں احتجاج ہو رہا ہے، اس زمانے میں بھی ہندوستان کے مسلمان خاص طور سے بے چین ہو گئے اور انہوں نے صدائے احتجاج بلند کی، حکومت کے اوپر دباؤ ڈالا. نتیجے میں اس شخص کو جس کا نام راجپال تھا گرفتار کیا گیا، اس کی کتاب پر پابندی لگائی گئی، اس کو بازاروں سے ہٹایا گیا. یہ تو ٹھیک ہے، لیکن گرفتار کر کے اس شخص کو صرف 2 سال کی سزا دی اور 1000 روپے جرمانہ اس کو دیا گیا. اس کے بعد اس زمانے کے جو جسٹس تھے، جسٹس سرشادی لال ان کا نام بتایا گیا ہے، انہوں نے اس شخص کو رہا کر دیا، 22 بری کر دیا. لیکن عدالت کے اس فیصلے سے مسلمان مطمئن نہیں تھے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہر معاملے میں اگر مقدمے چلتے بھی ہیں تو عدالتوں سے جو فیصلے آتے ہیں وہ انتہائی ایک طرفہ فیصلے ہوتے ہیں. شہادتوں کو، دلائل کو، پروف کو اور ڈاکومنٹس کو سب کو ایک نظر انداز کر دیا جاتا ہے اور فیصلہ غیر کے حق میں بڑی نرمی کے ساتھ کیا جاتا ہے اور مسلمان کے حق میں بڑی سختی کے ساتھ کیا جاتا ہے. یہی معاملہ اس زمانے میں بھی ہوا اور جسٹس سرشادی لال نے راجپال کو 22 بری کر دیا. معمولی کا مقدمہ اس کے اوپر چلایا گیا اور وہ تھا وارانہ منافرت پھیلانے کا. بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوا. مسلمان اس سے مطمئن نہیں تھے. نتیجہ یہ ہوا کہ 27 سپتمبر 1927 کو ایک شخص کی حمیت ایمانی بھڑکی اور اس نے موقع پا کر راجپال پر حملہ کر دیا. اس شخص کا نام تھا خدا بخش نامی اس شخص نے راجپال کے اوپر حملہ کر دیا، لیکن راجپال اس قاتلانہ حملے میں پھنس گیا. وہ مارا نہیں گیا، لیکن ہوا یہ کہ خدا بخش پکڑا گیا، اس کو قید کی سزا ہوئی. جو اصل فتنے کی جڑ تھا راجپال، اس کو 2 سال کی سزا ہوئی، لیکن خدا بخش کو 7 سال کی سزا دی گئی. اور اس سے بھی مسلمان اور زیادہ پریشان ہو گئے اور یہ بات کھل کر سامنے آئی کہ مسلمانوں کو عدالتوں میں بھی انصاف حاصل نہیں مل پاتا ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کا غم اس کا ٹھنڈا نہیں ہوا اور پھر 27 سپتمبر 19 اکتوبر کو، اسی سال 1927 میں 19 اکتوبر کو ایک اور شخص جس کا نام عبدالعزیز تھا، اس نے دوسری مرتبہ راجپال پر حملہ کیا اور اس پر حملہ کرنے کے نتیجے میں راجپال پھر سے بچ گیا اور وہ ہلاک نہیں ہوا. دوسرے حملے میں بھی وہ بچ گیا. نتیجہ یہ ہوا کہ عبدالعزیز جس نے حملہ کیا تھا وہ پکڑا گیا اور مقدمہ جب چلا تو پہلے حملہ کرنے والے کو 7 سال سزا ہوئی تھی اور دوسرا حملہ کرنے والے کو 14 سال کی سزائے مشقت دی تھی. نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان بہرحال بے چین رہے اور اس کے بعد یہ لوگوں کی جو بے چینی تھی وہ اس بات پر لوگوں کو آمادہ کرتی رہی، مسلمانوں کو آمادہ کرتی رہی کہ جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کو اس صفحے ہستی سے نہیں مٹائیں گے اس وقت تک کہ ہم چین کی سانس نہیں لیں گے. نتیجہ یہ ہوا کہ ایک اور شخص جس کا نام علیم الدین تھا، اس نے 16 اپریل 1929 کو ایک اور مرتبہ راجپال کے اوپر حملہ کیا اور اس حملے میں راجپال مارا گیا، اس کو قتل کر دیا گیا. نتیجہ یہ ہوا کہ جب مقدمہ چلا علیم الدین کو گرفتار کیا گیا اور اس مقدمے میں علیم الدین کو پھانسی کی سزا دی گئی. اور جب عدالت میں پھانسی کی سزا سنائی جا رہی تھی تو علیم الدین نے اللہ کا شکر ادا کیا اور عدالت سے مخاطب ہوتے ہوئے اس نے کہا کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر میں اپنی جان کو قربان کر رہا ہوں. ایک جان تو کیا، اگر ایسی 1 لاکھ جانیں بھی اللہ مجھے دیتا تو وہ سب اپنے رسول کے اوپر میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو. یہ ایک واقعہ تھا جو یہ بتا رہا ہے کہ عدالتوں میں بھی اگر سزا دینے کا موقع آتا ہے، مسلمان کی چھوٹی سی غلطی ہوتی ہے تو بڑی سے بڑی سزا اس کو دی جاتی ہے اور غیر کی بڑی سے بڑی غلطی بھی ہوتی ہے تو اس کو ہلکی سے ہلکی سزا دی جاتی ہے. یہ سلسلہ آج بھی چل رہا ہے. آج ہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ مولانا نصیر الدین صاحب کے 2 صاحبزادوں کو ضمانت ملی اور مقدمہ کی جو رضاعت اس وقت آئی ہے وہ صاف یہ بتا رہی ہے کہ جتنے مقدمات ان کے اوپر دائر کیے گئے تھے جھوٹے تھے. کسی بھی مقدمے نے پولیس اور دوسری تنظیموں نے
کوئی ثبوت عدالت کے سامنے پیش نہیں کیا، اور یہ بات ان کو پہلے سے معلوم تھی، کیونکہ ثبوت نہیں ہے اس لیے جب بھی مقدمہ چلے گا تو ان لوگوں کو باعزت بری کر دیا جائے گا، اسی لیے انہوں نے 4 سال سے مقدمے کو چلنے ہی نہیں دی، مقدمہ چلتا ہی نہیں، بس پکڑے اور لے آ کے جیل میں ٹھونس دیے، اور برسوں مقدمہ چلتے ہی نہیں مسلمان نوجوانوں کے اوپر۔ اسی طرح چند اور نوجوان بھی گزشتہ چند دنوں میں چھوٹ کر آئے ہیں مختلف مقامات سے، اور بتایا یہ گیا ہے کہ ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی مقدمہ ثابت نہیں ہوتا ہے۔ جتنے نوجوان پکڑے جا رہے ہیں باعزت بری ہو رہے ہیں، لیکن نتیجہ کیا ہے کہ لاکھوں روپیوں سے جرمانے وصول کیے جا رہے ہیں، بیل کے نام پر، ضمانت کے نام پر بھاری قسم کی ضمانتیں ان سے وصول کی جا رہی ہیں، اور ان کی جائیدادوں کو بیچنا پڑ رہا ہے۔ ان کا جو سرمایہ حیات ہے وہ سب کا سب داؤ پر لگا کر لوگ اپنے بچوں کو چھڑا کے لا رہے ہیں۔ یہ کتنی بڑی بے رحمی ہے اور کتنا بڑا ظلم ہے۔ تو جہاں تک کہ شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کا معاملہ ہے، ایک واقعہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، 1922 سے 1929 تک 7 سال یہ سلسلہ چلتا رہا، اور خاتم رسول، گستاخ رسول کو قتل کرنے تک مسلمان نوجوانوں نے اطمینان کا سانس نہیں لیا۔ ابھی یہ سلسلہ ختم ہی ہو پایا تھا کہ پھر ایک دوسرا سلسلہ شروع ہوا۔ 1932 میں ایک اور واقعہ پیش آیا، ایک اور شخص تھا جس کا نام تھا ناتھورام۔ یہ ناتھورام گاندھی جی کا قاتل نہیں ہے بلکہ ایک دوسرا رائٹر ہے جس نے انگریزی میں کتاب لکھی، اس کا نام تھا اسلامک ہسٹری یا ہسٹری آف اسلام، اور اس نے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں بڑی گستاخیاں کی، اور اس کے بعد اس کی کتاب کو بھی مسلمانوں کے احتجاج کے نتیجے میں ضبط کیا گیا، کتاب پر پابندی لگائی گئی، ناتھورام کو قید کیا گیا، اور 1 سال کی سزا دے کر معمولی جرمانہ لگا کر اس کو رہا کر دیا گیا۔ ظاہر ہے اتنے بڑے واقعے میں اتنے بڑے مجرم کو معمولی سی سزا دے دینا یہ مسلمانوں کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے برابر تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں میں بے چینی کا سلسلہ چلتا، اور وہ زمانہ وہ تھا، یہ آزادی سے پہلے کے زمانے کی باتیں، اور ہندوستان اور پاکستان یہ علیحدہ نہیں ہوئے، پاکستان بھی ہندوستان ہی کا علاقہ تھا۔ کراچی کے شہر میں ایک نوجوان جس کا نام عبدالقیوم تھا، اس نے یہ سارا واقعہ سنا، اور وہ ایک گاڑی کا ڈرائیور تھا، اور اسی وقت اس نے یہ عزم کر لیا کہ اب میں ناتھورام جو گستاخ رسول ہے، جب تک کہ اس کا قتل نہیں کروں گا میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ اس نے منصوبہ بنایا، وہ کسی تنظیم کا رکن نہیں تھا، کسی پارٹی سے اس کا تعلق نہیں تھا، وہ نہ شیعہ تھا نہ سنی تھا نہ کوئی اور طبقے کا تھا، بلکہ وہ صرف مسلمان۔ اس کے دل میں یہ بات آئی کہ جب تک کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قاتل زندہ ہے اس وقت تک کہ میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ چنانچہ مقدمات چل رہے تھے اور ناتھورام کو آزاد کر دیا گیا تھا، لیکن پھر بھی مقدمات کی سماعت کراچی کی عدالت میں چل رہی تھی، اور اس زمانے میں یہ میٹل ڈیٹیکٹر اور سیکورٹی جیسے انتظامات نہیں ہوا کرتے تھے۔ وہ شخص عبدالقیوم نامی وہ بآسانی ایک تیز دھار والا چاقو لے کر کراچی کی عدالت میں وکیلوں کی قطار میں جا کر بالکل ناتھورام کی بازو والی سیٹ کے اوپر بیٹھ گیا، اور جب عدالت میں مقدمے کی سماعت چل رہی تھی اچانک اس نے موقع پا کر اپنا تیز دھار والا چاقو نکالا اور ناتھورام کے اوپر ایک ہی وار اتنی زور سے کیا کہ بھری عدالت میں ناتھورام کھڑام سے نیچے گر گیا اور وہیں اس کی جان نکل گئی، اس کا قتل کر دیا گیا۔ ظاہر بات ہے کہ عدالت بھری ہوئی ہے، پولیس ہے، سیکورٹی کا عملہ ہے اور وکلا ہے، وہاں پر جب قتل کیا جائے تو وہ آدمی کیسے بچ کر جا سکتا ہے؟ عبدالقیوم کو گرفتار کیا گیا۔ جج نے وہاں اس سے پوچھا کہ بھائی تم نے اتنا بڑا کام کیوں کیا؟ تم نے عدالت کے اندر ایک شخص کا قتل کر دیا، آخر وہ کیا چیز تھی جس نے تم کو اتنا بڑا کام کرنے کی طرف مائل کیا؟ تو عبدالقیوم نے جسٹس کے جو اس کی جو کرسی ہوتی ہے اس کے پیچھے اس زمانے کے وائسرائے کی تصویر لگی ہوئی تھی، عبدالقیوم نے اس تصویر کو بتاتے ہوئے پوچھا کہ بتاؤ اگر کوئی شخص تمہارے حکمران کی بے عزتی کرے گا، اس کے بارے میں گستاخی کرے گا تو تم اس کا کیا کرو گے؟ کیا تم اس ایسے گستاخ کا قتل نہیں کرو؟ کوئی برطانیہ کے کنگ کی بے عزتی کرے گا، وہاں کی کوئین کی بے عزتی کرے گا تو کوئی انگریز کیا اس کو چھوڑے گا؟ بالکل یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لو
کہ جتنی عزت تمہارے دل میں اس وائسرائے کے لیے ہے، برطانیہ کے حکمراں کے لیے ہے، یقین مان لو کہ ہر مسلمان کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور آپ کی ناموس رسالت تمام دنیا کے انسانوں سے سب سے بڑھ کے ہے اور اپنی جانوں سے بڑھ کے ہے. اور اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جرت کرے گا تو ہر مسلمان آگے بڑھے گا اور اس کا یہی انجام کرے گا جو انجام میں نے قرآن کر دیا ہے. اور میں یہاں پر کھڑا ہوں، میں بھاگنے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں. نتیجہ یہ ہوا کہ پولیس آئی، اس کو پکڑ کے لے گئی اور اس نے بڑے دربار میں بڑی عدالت میں اعتراف کیا کہ ہاں میں نے گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کیا. یہ واقعہ ہو گیا. اس کے بعد عدالتیں چلتی رہی، مقدمہ چلتا رہا اور مقدمے میں عبدالقیوم کے حق میں پھانسی کی سزا آئی. سزا سنائی گئی عبدالقیوم کو کہ تم کو بھی موت کی سزا دی جا رہی ہے. مسلمانوں میں ہیجان بڑھا. مسلمانوں کے جتنے لیڈرز تھے، مفکرین تھے اور جتنے ہوش مند لوگ تھے، بڑے بڑے لوگ تھے اور جو قانون دان تھے، وہ سب کے سب آگے آئے اور انہوں نے کوشش کی کہ عبدالقیوم کا مقدمہ ہم اپنے ہاتھ میں لیں. مقدمات لڑے گئے، عدالتوں میں پیشیاں ہوئی، بحث ہوئی. بحث کے اندر اس زمانے کے بہت بڑے وکیل محمد اسلم، ان کا نام بتایا گیا ہے، انہوں نے 3 گھنٹے کی تقریر کی اور یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی کہ عبدالقیوم نے جو کام کیا ہے وہ اشتعال کے نتیجے میں کیا ہے. اور جب کوئی آدمی کو اشتعال آ جاتا ہے تو انہوں نے کئی مقدمات کے حوالے دیے جس کے اندر زنا کے، لوٹ مار کے اور ہنگاموں کے کئی واقعات کے مقدمات میں مجرمین اور ملزمین کو عدالت نے اس لیے بری کر دیا یا ان پر ہلکی پھلکی سزا جاری کی کہ یہ کام انہوں نے اشتعال میں کیا ہے. تو انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ مسلمان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی سے زیادہ اشتعال انگیزی اور کوئی نہیں ہو سکتی. اس لیے اس نوجوان نے بھی اشتعال میں کام کیا ہے. اس لیے عدالت سے یہ گزارش کی جاتی ہے کہ اس کی سزائے موت کو عمر قید میں تبدیل کیا جائے. یہ کوشش انہوں نے کی لیکن ان کی اس تجویز کو مسترد کر دیا گیا. پھر مسلمانوں کے اندر بہت سارے رائے مشورے ہوئے اور سب نے اس بات کو مناسب سمجھا کہ سب مل کر اس زمانے میں ڈاکٹر علامہ اقبال موجود تھے، سب نے مل کر یہ طے کیا کہ ڈاکٹر اقبال کے وائسرائے سے اچھے تعلقات ہیں، چلو سب مل کر اقبال صاحب کے پاس جاتے ہیں اور ان سے کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کریں، وائسرائے سے اپیل کریں اور عبدالقیوم کی سزائے موت کو عمر قید کی سزا میں تبدیل کر رہا ہے. کہ سب مل کر گئے علامہ اقبال کے پاس. گھنٹہ 2 گھنٹے ان کو سارے مقدمے کی تفصیل سنائی گئی. ساری تفصیل انہوں نے سنی اور اس کے بعد ڈاکٹر اقبال خاموش ہو گئے. بتایا جاتا ہے مولانا عبدالرحیم قریشی صاحب نے گزشتہ مئی 2012 میں خلیل الدین مولانا خلیل اللہ حسینی میموریل لکھ کر میں ساری باتیں بیان اور ان کا وہ لکھ کر میرے پاس تباہ شدہ شکل میں موجود ہے. اسی کے حوالے سے ساری باتیں میں آپ کو پیش کر رہا ہوں. تو ڈاکٹر اقبال خاموش ہو گئے. 10-12 منٹ تک انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا اور اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ کیا عبدالقیوم یعنی وہ نوجوان جس نے نافرمان کا قتل کیا ہے گستاخ رسول کے نتیجے میں، کیا وہ ڈھیلا پڑ گیا ہے؟ کیا وہ چاہتا ہے کہ اس کی جان بچائی جائے؟ تو سب نے کہا کہ نہیں، عبدالقیوم تو ڈھیلا نہیں پڑا. وہ تو ہمیشہ ہر عدالت میں ہر پیشی میں کہتا ہے کہ میں نے جنت کو خریدا، میں نے شہادت کو خریدا ہے اور مجھے جو سزا دی جانی چاہیے دی جائے، میں کبھی پیچھے نہیں ہٹوں گا. تو پھر علامہ اقبال اٹھ کھڑے ہوئے، ان کا چہرہ تمتمانے لگا غصے سے اور انہوں نے اس وقت کے لوگوں سے سوال کیا کہ جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کو قتل کر کے شہادت کو خریدا ہے، کیا تم چاہتے ہو کہ میں اس کے اجر و ثواب کے درمیان میں رکاوٹ بن جاؤں؟ جاؤ، اس کو سزا ہونے دو. اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان قربان کرنے کا اعلان کیا. حاضرین کرام، ان واقعات کو پیش کرنے کے بعد دور حاضر کے جو حالات ہمارے سامنے ہیں اس کو غور سے دیکھیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ دنیا جہان میں کبھی فرانس میں، کبھی جرمنی میں، کبھی مصر میں، کبھی عرب ممالک میں، کبھی ہندوستان کے اندر، کبھی بنگلہ دیش میں کہیں سے سلمان رشدی اٹھتا ہے، کہیں سے تسلیمہ نسرین اٹھتی ہے، کہیں سے ڈیری جونز اٹھتا ہے اور کہیں سے کوئی اور وقتاً فوقتاً
ہر تھوڑے تھوڑے دن کے وقفے سے قرآن مجید کو جلانے کی بات کہی جاتی ہے، مساجد کو مسمار کرنے کی بات کہی جاتی ہے، مسجد اقصی کو اٹھانے کی بات کہی جاتی ہے، حرمین و شرفین پر بمباری کرنے کی بات کہی جاتی ہے، مساجد کو اٹھا کر مندروں میں تبدیل کرنے کی بات کہی جاتی ہے، گرجا گھروں میں تبدیل کرنے کی بات کہی جاتی ہے، قرآن مجید پر پابندی لگانے کی بات کہی جاتی ہے، اور عرصے اور پردے کے اوپر پابندیاں لگائی جاتی ہیں، گاڑیوں کو منوایا جاتا ہے۔ اسلام کی ایک ایک نشانی کو چن چن کر مٹانے کی جو کوششیں کی جاتی ہیں، یہ پوری بین الاقوامی اور باطل سازشوں کا ایک نتیجہ ہے جو مسلمان اس وقت ساری دنیا کے اندر پیش کر رہے ہیں۔ ان حالات میں اگر کوئی مقدمات بھی ہوتے ہیں، اگر ہم قانون کا سہارا لیتے ہیں، پولیس کا سہارا لیتے ہیں، سیکورٹی کا سہارا لیتے ہیں، ملک کے قانونوں کا سہارا لیتے ہیں، تو وہاں سے بھی ہم کو خاطر کا انصاف نہیں مل پاتا ہے۔ اور اگر کوئی تنظیم ہوتی ہے تو تنظیم کے اوپر پابندیاں لگائی جاتی ہیں، نوجوانوں کو گرفتار کیا جاتا ہے، خیانت قسم کے مقدمات اگرچہ کہ وہ جھوٹے ہوتے ہیں اور باعزت کو بری ہوتے ہیں، لیکن برس کو جیل میں گزارنے کے بعد وہ جب باہر آتے ہیں تو کسی کام کے قابل نہیں رہتے اور ان کی ساری کیریئر کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا جاتا ہے۔ ایسے حالات میں مسلمانوں کو ہر وہ اپنی جان کی نقصانات کو برداشت کر لیں گے، وہ اپنے مال کے نقصانات کو برداشت کر لیں گے، وہ اپنے گھروں کو جلتا ہوا دیکھ لیں گے، وہ اپنی عورتوں اور بیٹیوں کی عزتوں کو پامال ہوتا ہوا دیکھ لیں گے۔ لیکن یہ بات کیسے برداشت کی جا سکتی ہے کہ جگہ جگہ بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی ہیں اور مسلمان لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں دنیا کے اندر موجود ہو؟ کیا یہ بات ممکن ہے کہ مسلمان اس کو برداشت کر لیں؟ اگر یہ بات ذرا برداشت کرتے ہیں تو پھر ہمارے ایمان کا ایک زبردست امتحان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو نہیں سکتا جب تک کہ میری محبت اس کو اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنے بیوی بچوں سے زیادہ اور اپنی جان سے زیادہ عزیز نہ ہو جائے۔ ہم کو دیکھنا یہ ہے کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں کے اندر اپنے عزیز و رشتے داروں سے زیادہ، اپنے دوستوں سے زیادہ ہے، اپنی خواہشات سے زیادہ ہے، اپنے بیوی بچوں سے زیادہ ہے، اپنے جان سے زیادہ ہے؟ اگر اس پر غور کیا جائے تو پتا چلے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا تھا کہ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے دلوں میں زبان پر تو محبت کے بہت سے دعوے ہوں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں کے اندر اتنی نہیں ہے جتنی کہ ہونا چاہیے۔ لیکن جن لوگوں کے اندر اللہ کے رسول کی محبت ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا جہان میں کتنے اللہ کے نیک بندے ہیں جو ان باطلوں سے ٹکرا رہے ہیں، ان سے لڑ رہے ہیں، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، اپنے سروں کو کٹوا رہے ہیں، سر بطف نکلے ہوئے ہیں، دنیا تمام کی خاک چھان رہے ہیں، کہیں بمباری کو پیش کر رہے ہیں، کہیں بندوق کی گولیاں اپنے سینوں کے اندر اوپر لے رہے ہیں، کہیں پر ان ظالموں کے ہونے والے ہر حملے کو اپنے اوپر لے کر باطل کو منہ توڑ جواب دے رہے ہیں۔ اللہ ان بندوں کی نیکیوں کو قبول فرمائے، ان کی شہادتوں کو قبول فرمائے اور ہم میں سے ایسے بے شمار نوجوانوں کو پیدا فرمائے جو شہادت کو اپنے لیے عزیز رکھتے ہوں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی آدمی پکڑا جاتا ہے، کوئی مارا جاتا ہے تو وہ بہت پریشان ہے، ہم جب سنتے ہیں تو پریشان ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ کو کبھی موقع ملے تو آپ ان خاندانوں سے ملیے، ان نوجوانوں سے ملیے جو جیل کے اندر جا کے آئے ہیں۔ الحمدللہ میں یہ بات دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے سے کہیں گنا ان کا ایمان بلند ہو چکا۔ کوئی جیل کے اندر بیٹھ کر حفظ کر رہا ہے، کوئی تفاسیر پڑھ رہا ہے، کوئی کتابیں لکھ رہا ہے، امت کا درد اپنے دل کے اندر لیا ہوا ہے۔ اس کو نہ اپنی نوکری کے چھوٹ جانے کا ڈر ہے، اس کو نہ لاکھوں روپے ضمانت دینے کا غم ہے، اس کو نہ بیوی بچوں سے دور رہنے کا غم ہے، بلکہ اپنے گھروں کو خط لکھتا ہے، میل بھیجتا ہے، ان کو تسلی دیتا ہے۔ جب وہ آتے ہیں اپنے وقت پر ملاقات کے لیے تو ان کی ہمت بڑھاتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارا یہ بیٹا تمہارے لیے جنت کی بشارت دینے کے لیے تیار ہے۔ اور ہم کو اللہ کے رسول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر نظر رکھنا چاہیے کہ انہوں نے رسول اللہ پر اپنی جانوں کو کیسے قربان کیا۔ وہ وقت کو یاد کیا جائے جبکہ احد کا میدان ہے، ایک خاتون راستے میں ملتی ہے، کوئی اس کو بتاتا ہے کہ خاتون کہاں جا رہی ہے، تجھے پتا بھی ہے کہ جہاد میں تیرا شوہر شہید ہو گیا۔ وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتی ہے، آگے بڑھتی ہے اور کہتی ہے کہ میرا شوہر شہید ہوا کوئی بات نہیں ہے، یہ بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ آگے بڑھتی ہے، ایک اور منزل پر
اس کو اطلاع دی جاتی ہے کہ تیرا باپ شہید ہو گیا، وہ انا للہ پڑھتی ہے اور سوال کرتی ہے کہ ٹھیک ہے یہ بتاؤ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ پھر تیسری منزل پر اطلاع دی جاتی ہے کہ تیرا بھائی شہید ہو گیا، انا للہ پڑھتی ہے، کہتی ہے کہ یہ بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ چوتھی منزل پر اطلاع دی جاتی ہے کہ تیرا بیٹا شہید ہو گیا، انا للہ پڑھتی ہے، سوال وہی ہے کہ یہ بتاؤ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ پہنچتی ہے مجمع کو چیرتے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اللہ کو دیکھتی ہے اور اس کے بعد کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اگر سلامت ہیں تو میرے سارے غم بہت آسان ہیں۔ یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ حاضرین کرام، وقت اجازت نہیں دیتا ورنہ بے شمار واقعات ہیں صحابہ کرام کے اور تاریخ کے ایسے واقعات ہیں۔ ہر زمانے میں اللہ کے ایسے بندے پیدا ہوتے رہے ہیں جنہوں نے رسول اللہ کے نام پر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ یہ صرف زبانی بات نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہماری روح آپ پر فدا ہو جائے، ہماری جان آپ پر فدا ہو جائے، ہمارا مال آپ پر فدا ہو جائے۔ وقت آتا رہتا ہے ہمارے ایمان کا، ہمارے دعووں کا، ہمارے عشق رسول کا، ہماری محبت رسول کا امتحان لیتا رہتا ہے۔ جو شخص اس امتحان کے اندر کامیاب ہو جاتا ہے وہ یقیناً اپنے ایمان کو سلامت لے کر اللہ کے حضور پیش ہو جاتا ہے۔ حاضرین کرام، اس موقع پر مولانا عبد الرحیم قریشی صاحب نے اپنے اس یادگار لیکچر کے اندر ایک تجویز پیش کی اور کہا کہ تنظیمیں یہ کام نہیں کر سکتی اور ہم سب مل کر یہ کام نہیں کر سکتے۔ گستاخان رسول کو اگر نمٹانا ہے تو ملت کے نوجوانوں کو تیار ہونا پڑے گا اور انفرادی طور پر کسی گستاخ رسول کا کام تمام کر کے اگر اس کے بدلے میں اس کو شہادت نصیب ہوتی ہے تو وہ شہادت اس کو اپنے گلے لگانا ہوگا، تب کہیں جا کر ان کو کوئی انجام تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ بات تو برابر معلوم ہوتی ہے اور حالات کے اعتبار سے یہی بات صحیح معلوم ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا شخص آگے بڑھے کہ وہ ایسے گستاخ رسول کو کہیں پائے تو اس کا کام تمام کر دے۔ نتیجے میں اس کو پھانسی دی جائے گی، اس کی گردن اڑائی جائے گی، اس کی تنظیم پر پابندی لگائی جائے گی، اس کے گھر کو اجاڑ دیا جائے گا۔ یہ سب سودا سستا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے مال اور تمہاری جانوں کو جنت کے عوض میں خرید لیا ہے۔ ہم کو سوچنا یہ چاہیے کہ جہاں سر کٹانے کا معاملہ آئے گا تو ہم یقیناً سر کٹائیں گے، لیکن اس سے پہلے آخری بات جو بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ سر کو جس وقت کٹانا ہے کٹانا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے 5 وقت پر جھکانے کا حکم دیا ہے۔ یہ اگر ہم کو اللہ کے رسول سے محبت اور عشق کا دعویٰ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا امتحان مسلمانوں کا یہ رکھا ہے کہ جب کوئی مومن ہوتا ہے تو اس پر 5 وقت کی نماز فرض کر دی گئی ہے۔ قرآن مجید نے فرمایا کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، اپنے درمیان کی نماز کی خاص طور سے حفاظت کرو اور اپنی ہر نماز کی حفاظت کرو۔ رمضان کا مہینہ آ کر گزر چکا ہے، مسجدیں ویران ہو چکی ہے۔ یہ امت جو سر جھکانا نہیں جانتی وہ سر کٹانا کیسے جان سکتی ہے؟ اور جب تک کہ سر جھکایا نہیں جائے گا اور سر کٹایا نہیں جائے گا اسلام کا پرچم بلند نہیں کیا جا سکتا، گستاخان رسول کا خاطر خواہ جواب نہیں دیا جا سکتا۔ اگر ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے تو پہلے ہم کو مسجدوں کی طرف آنا ہوگا، سنتوں کو اپنانا ہوگا، فرائض کو ادا کرنا ہوگا، حقوق کو ادا کرنا ہوگا۔ اسلام پر جب ہم پوری طرح سے قائم ہو جائیں گے تب کہیں جا کر ہم دشمن کے ساتھ پھٹے کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کہا اور سنا گیا ہے اللہ تعالیٰ اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔